وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اب ایک اور بات آ گئی، ان کے جو مال ہیں ان میں حق ہے، سائل سوال کرنے والے کا، محروم اس کا ایک ترجمہ کیا ہارا ہوا، یعنی جس کو جو ہمت ہار گیا ہو، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، ہے اٹا کٹا لیکن یہ کہ اس کے اندر قوت ارادی ختم ہو گئی. اور ایک معنی اور ہے جو قرآن مجید نے اختیار کیے ہیں، ایک شخص ہے کہ جو دین کا گرفتار ہو گیا، اخسروا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں گر گیا ہے، اب اس کا دل اور کہیں لگتا ہی نہیں، کام کرنے کی طرف جاتا ہی نہیں، وہ اللہ کا ہو کے بیٹھ گیا ہے، وہ اصحاب صفا جیسے مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایسا شخص کہ جس نے اپنے آپ کو ہمہ وقتی دین میں لگا دیا، اور جیسے کہ آج کے دور کا تو تقاضا بھی ہے، جب تو اسپیشلائزیشن کا دور ہے نا، اب جز وقتی کام تو کام چلاتا نہیں، تو اب ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ کو اس طرف لگا دیا ہو. یا یہ کہ ایک اور شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو کبھی خوشحال تھا، اس پر کوئی افتاد پڑی، کوئی چٹی پڑ گئی، کوئی اس پہ اور بحران آ گیا، اب وہ مفلوق الحال ہو گیا، اب وہ سابقہ عزت نفس جو بھی اس کی ہے بنی ہوئی، وہ اس کو مانے ہے کہ وہ کسی کے آگے دستے سوال دراز کرے. سائل تو اس کے برعکس ہے نا، جو مانگ لیتا ہے، ایک وہ جو مانگ نہیں سکتا. تو اب اس کا جو بھی ایک محروم رہ گیا ہے، پیچھے رہ گیا ہے، زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، یا وسائل میں پیچھے رہ گیا، یا کسی اور طرف متوجہ ہو جانے کی وجہ سے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، یہ محرومین ہیں. اب قرآن نے کیا کہا کہ جن لوگوں کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ ہے، وہ جو زیادہ ہیں وہ حق کسی اور کا ہے. اس کو سمجھ لیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ساری، اللہ کا کنبہ ہے. جیسے کسی باپ کا کوئی کنبہ ہو، وہ اپنے گھر والوں کے لیے 10 کلو آٹا لے کے آئے تو سب کے لیے نا برابر ہے. اللہ نے جو رزق اتارا ہے اپنی مخلوق کے لیے برابر اتارا ہے. البتہ اس نے فتنہ، وہ جو ہم نے پہلے پڑھا، آزمائش کے لیے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کسی دوسرے کا حق کسی اور کے تھیلے میں ڈال دیا. اب اس کی 2 روٹیاں ضرورت تھی، وہ تو اس نے کھا لی، باقی کسی اور کا حق ہے جو ادھر تھیلے میں آ گیا ہے، اب وہ پہنچاؤ. والذین فی اموالہم حق، وہ لوگ کہ جن کے معلوم میں حق ہے، للسائل سوال کرنے والوں کا، والمحروم اور محروم رہ جانے والوں کا. اب اس میں اصل میں وہ جو ذہنی جو کیفیت ہے اس کا اندازہ لگائیے. ایک آدمی وہ ہے جو خیرات سمجھ کے کسی کو دے رہا ہے، مال میرا ہے میں تمہیں دے رہا ہوں، تو اب اس کے اندر جو ہے نا وہ وہی فن خانی آئے گی، ایک غرور آئے گا، ایک تکبر آئے گا. ایک آدمی وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس اضافی آ گیا تھا، میرا تھا ہی نہیں، دوسرے کا تھا، وہ اب جا کے اسے دے گا تو وہ بچھ کے دے گا، کندھے جھکا کے دے گا. وہ اگر قبول کرے گا تو یہ سمجھے گا کہ یہ میرا محسن ہے کہ جس نے میرے بوجھ اتار دیا، کہ اس کا حق میرے پاس تھا اس تک پہنچ گیا، حق با حقدار رسید ہو گیا، جس نے میرے ساتھ تعاون کیا. ایٹیچیوڈ بدل جائے گا، انداز بدل جائے گا، بالکل انسان کا رویہ تبدیل ہو کے رہ جائے گا. تو یہ ہے درحقیقت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان کے اندر پورے انسان کی جو ہے نفسیاتی کیفیات کو تبدیل کر دینے والا جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کا سبق موجود ہے.